السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ محنت بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہمیں تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا 11واں پیج اسٹارٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہم مکمل کر چکے تھے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے۔ نیکی کا حکم کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اب آج کا سبق ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رسالت کے متعلق پڑھنا ہے، یعنی نبیوں کے متعلق، رسولوں کے متعلق۔ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ہم آج کا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت۔ سوال: تمام پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتاؤ۔ اب ایگزیکٹ کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی گنتی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گنتی سے ایک پیغمبر زیادہ آیا ہو تو اس پیغمبر کا انکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کے زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تو تقریباً ہمیں کہنا ہے تاکہ اس میں اگر کچھ زیادہ ہم نے بڑھا دیا ہے، کچھ کم کر دیا ہے تو ہمیں گناہ نہ ہو۔ نام تو معلوم نہیں، سارے پیغمبروں کے نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ، چیک کے بعد اگر ہا لکھا جاتا ہے تو اس کو کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے CHH، اور CH ہوتا ہے تو اس کو چ پڑھا جاتا ہے، CHA چ، CHHA چھ۔ کچھ نام بتاؤ۔ جواب: مشہور پیغمبروں کے چند نام یہ ہیں پڑھنا ہے۔ ایک ہے آتا ہے، اس کو ایک کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور جہاں پر بہووچن ہوتا ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر ہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، پورا نام پڑھنا ہے۔ علیہ، یہ عین ہے، لام ہے، یا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی ہا ہے، ہا کو سین سے ملانا ہے۔ آدم علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ سارے پیغمبروں کے نام ہیں جو مشہور و معروف ہے، جو عام طور پر قرآن پاک میں بھی سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ علیہ السلام کا میننگ یہ ہے کہ ان پر سلامتی نازل ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا۔ یہاں پر بہت سے لوگ زکریا پڑھتے ہیں، زکریا نہیں پڑھا جاتا، اصل نام ہے زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ شروع ہو گیا تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا 12واں پیج۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، خاتم النبیین، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، جس کو قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک نے ثابت بھی کر دیا اور لوگوں کو بتا بھی دیا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کچھ نبیوں کے نام جو مشہور و معروف ہے۔ جو اب آگے کا سوال اور پڑھ لیتے ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت کے ساتھ بلانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ شروع میں لگاتے ہیں، جناب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ عرب میں بہت سارے خاندان ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ آپ کون سے خاندان سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔
कुरैश के खानदान में से, खानदान कुरैश, नून के नीचे ज़ेर पढ़ना है, खानदान कुरैश, कुरैश के खानदान में से है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब के तमाम ख़ानदानों में ख़ानदान कुरैश की इज़्ज़त और मर्तबा ज़्यादा था। बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे गाँव में, देहातों में बहुत सारे ख़ानदान रहते हैं, तो उसमें एक कोई ख़ानदान ऐसा भी होता है जिसको मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और बड़ा समझा जाता है। तो इसी तरह अरब में भी बहुत सारे ख़ानदान थे, उसमें कुरैश जो ख़ानदान था वो इज़्ज़त और मर्तबे में ज़्यादा था। तो ख़ानदान कुरैश के लोग अरब के दूसरे ख़ानदानों के सरदार माने जाते थे। ख़ानदान कुरैश के जो लोग थे, बाकी जितने भी ख़ानदान हैं उनके सरदार माने जाते थे, बड़े माने जाते थे। फिर ख़ानदान कुरैश की एक शाख बनी हाशिम थी। अब ख़ानदान कुरैश में भी बहुत सारी शाखें थी, तो उसमें एक शाख जिनको बनी हाशिम कहा जाता है, तो एक शाख बनी हाशिम थी, तो कुरैश की दूसरी शाखों से ज़्यादा इज़्ज़त रखती थी। अब कुरैश के ख़ानदान में बहुत सारी शाखें थी और उन शाखों में जो मुअज़्ज़ज़ शाख समझी जाती थी, यानी जिनको बनी हाशिम कहा जाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शाख यानी बनी हाशिम में से थे। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी भी कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी भी कहते हैं। सवाल, अब आगे एक दूसरा शॉर्ट सवाल है, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका रब्त जो है यानी इसकी मिलावट जो पहले हमने पढ़ा है उसके साथ में है, तो आज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सवाल, हाशिम कौन थे जिनकी औलाद बनी हाशिम कहलाती हैं? हाशिम कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी भी कहा जाता है। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम है। नाम भी याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। आपके नसब का सिलसिला इस तरह है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला के बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अब्दुल्ला जो है वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, और अब्दुल मुत्तलिब जो है बनी हाशिम के बेटे हैं, और जो हाशिम है वो अब्द मनाफ के बेटे हैं। इस तरह पूरा नाम लिया जाता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम है। बस आज का सबक इतना ही। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जितने भी लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हमें पढ़ाने में और ज़्यादा हिम्मत अफजाई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।